نام انیس ہے اور ہمارے ایک بہت اچھے دوست راؤ محمد اسلم صاحب، چونکہ زندگی کے بہت سارے تجربات اور زندگی سے بھرپور ایک ہمیں شخصیت ملے ہیں، چونکہ میں ذاتی طور پر جانتا ہوں کہ انہوں نے بہت سارے قابل قدر قابل ذکر لوگوں سے بہت ساری جو علم و حکمت ہے اس کو سیکھا سمجھا، بہت ساری ہزاروں کی تعداد میں کتابیں پڑھی اور زندگی کے اندر ایک بھرپور ایک ایسے آدمی دکھائی دیتے ہیں جہاں ہر جگہ ہر موڑ پہ ایسے دوستوں کی ایسے لوگوں کی ہمیں ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ بات کرتے ہیں تو ایک خوشبو بکھر جاتی ہے اور زندگی ان کی ہر بات میں ایک زندگی ہے۔ تو ذاتی طور پہ وہ لوگ جنہوں نے کافی کچھ زندگی سے سیکھ لیا، ہمارے بڑے بڑے ٹرینرز، وہ راؤ اسلم صاحب سے مل کے اور ان کو سن کے سمجھ کے ان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ آج ہمیں صحیح پتہ چلا ہے کہ جینا کس کو کہتے ہیں یا لائف کیا ہے۔ تو پھر میرے دل میں یہ تمنا پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ راؤ محمد اسلم صاحب کے جو کافی قریبی دوست ہیں وہ تو اس طرح سے ایک ان سے فائدہ لے رہے ہیں، تو کیوں نہ ہم سوشل میڈیا پہ ان کی بہت ساری ایسی باتیں جو ایک لمبی ریاضت اور بڑی ایک کوشش کے نتیجے میں ان پہ بڑے بڑے راز انہیں حاصل ہوئے ہیں، تو وہ ہم اس طرح آپ کو دیں اور بتائیں، اور اس طرح سے ہمیں آپ لوگوں کی بہت ساری دعائیں اور محبتیں جو ہے وہ ہمیں مل سکیں گی۔ تو میں چاہوں گا کہ آج بھی ایک ایسا سوال ہم راؤ اسلم صاحب کے سامنے رکھیں گے کہ جو ہم سب کا سوال ہے، اور ایک اداسی کی فضا ہے۔ ہر وہ بندہ جو ہمارے یہاں رہ رہا ہے، وہ چاہے اس نے بہت دنیا کے حوالے سے بڑی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، بہت اسٹیٹس حاصل کر لی، لیکن وہ اداس دکھائی دیتا ہے۔ غریب بھی خوش ہے اور امیر بھی خوش ہے، پڑھا لکھا بھی نہ خوش ہے، اور بہت پڑھا لکھا آدمی بھی ہمیں اداس دکھائی دیتا ہے۔ خاص طور پر ہم راؤ اسلم صاحب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ریٹائرڈ جو لوگ ہیں ہمارے، ایسے لگتا ہے کہ وہ ایک قید کی سی زندگی گزار رہے ہیں۔ خوشی کا کیا کوئی راز ہے؟ وہ کیا ہے؟ ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ اور خاص طور پر میں چاہوں گا کہ یہ راؤ اسلم صاحب ہمیں بتائیں کہ جو ایک ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کو کس طرح سے وہ کوئی بتائیں ایسی بات کہ وہ اس ریٹائرمنٹ کو بھی وہ انجوائے کر سکے۔ تو جناب راؤ محمد اسلم۔ تھینک یو ویری مچ جی انیس صاحب، آج کا بہت ہی اہم سوال ہے، بہت زبردست آپ نے ٹاپک چوز کیا۔ اصل میں جب خاص کر ریٹائرڈ لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، پہلے تو کہ جو ریٹائرڈ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی جگہ سے 35-40 سال اپنی زندگی کے انہوں نے مختلف شعبے میں لگایا، کہیں سے اتھارٹیز انجوائے کی، کہیں پہ اپنی کرسی کو انجوائے کیا، لیکن جب وہ جاب ان کی ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، تکلیف میں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بڑھاپے کو ڈیزائن نہیں کیا، اپنے بڑھاپے کے بارے میں کبھی انہوں نے پلان نہیں کیا کہ ہم نے اس بڑھاپے کو گزارنا کیسے ہے۔ مثلا میں نے دیکھا کہ جب آپ رشیا میں جاتے ہیں، میں نے کچھ وقت رشیا میں گزارا، تو میں نے دیکھا وہاں پہ کہ ایک دن میں تاشکند کے سیر پہ تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس شہر کے اندر، تاشکند شہر کے اندر جو ہے گلاب کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا یہاں پہ سینٹ استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں سر، آپ دیکھیں کہ پورے شہر کے اندر آپ کو گلاب کے دیسی جو ہمارا گلاب ہوتا ہے اس کے آپ کو پھول نظر آئیں گے۔ تو جب میں نے واقعی اس کو دیکھا، تو میں نے جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا کہ کچھ خواتین جو ہیں، بوڑھی عورتیں جو تھیں اور جو بوڑھے مرد تھے، وہ سارے وہاں پہ اپنی جیبوں کے اندر انہوں نے چھوٹے چھوٹے کھرپے رکھے ہوئے ہیں اور بیج رکھے ہوئے ہیں، اور وہ گلی محلوں کے اندر وہ بیج لگا رہے ہیں اور بازاروں میں بیج لگا رہے ہیں، اور وہ انتظار کریں گے اب پھولوں کے کھلنے کا، پودوں کے بڑے ہونے کا۔ تو اسی طرح سے ان لوگوں کے پاس کام کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے لیے نا اشفاق صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں بہت پریشان تھا، میں نے جاب نہیں تھی میرے پاس اس وقت، تو میں ماڈل ٹاؤن کی مسجد سے نکلا ہوں، تو بہت پریشان تھا کہ اب میری زندگی کا کیا مقصد رہ گیا ہے۔ وہ جو میرا کام تھا، جاب تھی، وہ تو ختم ہو گئی،
تو کہتے ہیں وہ نکلا جیسے ہی باہر تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ اس پہ اسکوٹر کے اوپر ہے، اور اس نے کہا کہ او اشفاق تو وہ اور میں کسی زمانے میں ہم جو صوفی تبسم صاحب کے ساتھ پڑھتے تھے، کہ وہ ہمارے استاد تھے. تو کہتے جی اس نے مجھے نہ کہا کہ تو آج کل کی کرنا ہے. انہوں نے کہا جی میں کچھ بھی نہیں کرتا آج کل، میں فارغ ہو گیا جاب تو انہوں نے کہا چل میرے نہ اسکوٹر پہ بیٹھ. اس نے مجھے اسکوٹر پہ بٹھایا اور ہم ایک جگہ پہ چلے گئے. وہاں پہ اس نے جا کے اپنے جو اس کا لباس تھا چینج کیا اور وسل دی زور سے، اور بچے آ گئے. وہاں جھگیاں تھیں، وہ جھگیوں میں سے جو بچے نکلے جلدی سے آئے اور ان کی ٹیمیں بن گئی دو، اور کرکٹ شروع ہو گئی. اور مجھے میری ڈیوٹی لگائی کہ اس نے کہا کہ اشفاق یہاں بیٹھ جاؤ اور دونوں ٹیموں کے جو ہے نا آپ نے وہ سکور، جو آپ کے سکور ہے وہ آپ نے لکھنے ہیں. تو میں لکھنے بیٹھ گیا. تو کچھ دیر کے بعد وہ بچے دوبارہ سے وہاں پہ چائے بھی ہم نے پی ان کے،